السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر دن کی طرح آج بھی میں آپ حضرات کے سامنے ویڈیو کا سلسلہ لے کر آیا ہوں، جن کے اندر آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے چند ایسی تعبیرات بتلاؤں گا جن کو آپ استعمال کر کے اپنے جملوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ تو تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ پہلی تعبیر ہے، ہم نے پہلے بتایا تھا توجیہ الضغط الی کذا ہے۔ توجیہ الضغط الی کذا اس کے معنی دباؤ ڈالنے کے آتے ہیں۔ اسی طرح اسی معنی کے لیے ایک دوسری تعبیر استعمال ہوتی ہے، مارس احد الضغط علی کذا یا علی احد، اس کا معنی بھی ہے دباؤ ڈالنے کے۔ تعبیر نمبر 2، تفادیا من کذا، کسی چیز سے بچتے ہوئے، جیسے کثیر من الطلاب یحضر الفصل تفادیا من الاجراءات المحتملہ من قبل الجامعہ۔ تیسری تعبیر ہے لم یعد بالامکان، ممکن نہیں رہا۔ جیسے اس کی مثال ہم لے سکتے ہیں، لم یعد بامکانی ان احصل علی قوتی فضلا عن ادوات الرغد۔ ادوات الرغد مطلب عیش و عشرت کے سامان۔ اور چوتھے نمبر کی تعبیر آپ لے سکتے ہیں انحصار التوتر، یعنی پہلے آپ توتر کشیدگی پھیلے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توتر پھیلے یعنی کشیدگی پھیلے تو انتشرہ کہتے ہیں، انتشرت توتر، اور بڑھ جائے تو تفاقمت توتر کہیں گے، اور اگر ختم ہو جائے، کشیدگی ختم ہو جائے تو اس کو کہیں گے انحصار التوتر، یعنی انحصرت توتر، کشیدگی ختم ہو گئی۔ ایک اور بہت ہی یوزفل تعبیر ہے، بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والی تعبیر ہے، ترک شیء انعکاسا سلبیا علی کذا۔ جیسے مثال لے سکتے ہیں الجوال یترک علی الطلاب انعکاسا سلبیا، جیسا کہ میں نے پہلے کے ویڈیو میں بتلایا تھا۔ تو آپ جو یہاں پر سلبین ہے اس کو آپ ایجابین میں بدل سکتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہو جائے گا مثبت اثر ڈالنا۔ جیسے قراءۃ یا مطالعۃ الکتب الادبیہ العربیہ یا مطالعۃ کتب المذاہب الاربع تترک علی الطلاب انعکاسا ایجابیہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو آپ حضرات لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔